ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور پروگرام کا یہ جو سیگمنٹ ہے یہ بہت ہی خاص ہے. ہماری کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم آپ کے صحت کے حوالے سے موضوعات اور مسائل کے اوپر زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں. اور یہی وجہ ہے کہ مختلف ڈاکٹرز، حکماء، طبیب وغیرہ یہاں پر ہم مدعو کرتے ہیں مختلف اوقات میں، اور ان سے پھر آپ کی صحت کے حوالے سے بات کی جائے گی. کچھ عرصے پہلے، بلکہ ایک بڑے طویل عرصے تک ہم نے کوشش کی کہ ہم ہومیوپیتھک کا جو طریقہ علاج ہے اس کے اوپر بات کریں. بہت سارے ایسے ہم نے پروگرامز کیے جس میں اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو اجاگر کیا. اور ہمارے ملک میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے، جب بھی علاج کی بات آتی ہے، ہومیوپیتھک کا جو علاج ہے، طریقہ علاج ہے، اس کو سب سے آخر میں یا آخری آپشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، ایلوپیتھک میڈیسنز کی طرف جاتے ہیں، اس کے ذریعے اگر افاقہ نہیں ہوتا پھر اور دیگر طریقہ علاج ہیں ان کو اختیار کیا جاتا ہے، اور آخر میں جب بالکل کسی سے افاقہ نہیں ہوتا تو آخری راستہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہومیوپیتھک جو ہے اس کا انتخاب کیا جائے. اور پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی رہا کہ اس کی اہمیت کو نہ صرف سمجھا جائے بلکہ اس کو اجاگر بھی کیا جائے کہ کیسے اس کو فرسٹ لائن آف تھراپی بنایا جا سکتا ہے، یا یہ ضروری ہے، یہ آپشن آپ پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال یہ تمام معاملات ہے زیر بحث آتے رہے، اور پھر وہ سلسلہ بیچ میں کچھ منقطع ہو گیا. جناب بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے بڑے خاص دوست اور گڈ مارننگ کراچی کے ایک بڑا اہم حصہ جناب ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب، جو کچھ عرصے نجی مصروفیت کی وجہ سے یہاں تشریف نہیں لا سکے. ایک بہترین ہومیو فزیشین ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، اور ایک انٹلیکچوئل بھی ہیں. بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں مختلف معاملات پر، سماجی نوعیت کے معاملات کے حوالے سے بھی. تو وہ آج ایک دفعہ پھر یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تشریف لا چکے ہیں. میں ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش کی آپ پروگرام میں واپس تشریف لے آئے. بہت بہت شکریہ آپ یاسر، کے یہ تو چاہنے آپ لوگ والے کی محبتیں ہیں اور آپ کا بہت پیار ہے. سارے پیغامات آپ کے لیے بھیجتے رہے، وہ پوچھتے رہے کہ آپ کہاں غائب ہیں. تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب جس دن آئیں گے اس دن وہ جواب دیں گے. آج آپ ان سے سوال براہ راست کر سکتے ہیں، نمبر چلا دیا جائے گا، ڈاکٹر صاحب کے بھی نمبر چلا دیے جائیں گے. تو جو شروع سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کافی عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے، وہ تو یقیناً جاتے ہیں کہ ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہاں سے سلسلہ شروع کیا جائے؟ اب سوالات اتنے سارے ہیں کہ میں ان بیماریوں کی طرف آنے سے پہلے، جیسا بھی میں نے بڑی لمبی تمہید باندھی ہے، آپ نے اس کے اوپر سب سے زیادہ میرا خیال ہے پاکستان میں کام کیا جی کہ الحمدللہ ہومیوپیتھک کو جو ہے ایسا ہی ہے. وہ نہ صرف اس کا مقام دلایا جائے بلکہ یہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر بھی کام کیا جائے. کیا اس کے اوپر کہنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا ذرا آج سلسلہ وہیں سے شروع کیا جائے. کیا یہ بات صحیح ہے، اس کو فرسٹ لائن آف تھراپی بنایا جا سکتا ہے یا بنانا چاہیے؟ میں چاہوں گا اس پہ گفتگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں اپنے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اتنی محبت، اتنا پیار دیا اور اتنا عرصہ جو ہے برداشت کیا ہومیوپیتھک کو. بہت خوب ہے. ایک مرتبہ پھر ہومیوپیتھک آپ کے سامنے پیش، ہومیوپیتھک فزیشین سلمان صدیقی آپ کے سامنے موجود ہے. میں اس میں یاسر کا شکریہ اس لیے ادا کروں گا کہ ایسا نہیں تھا کہ میں اگر پروگرام میں موجود نہیں تھا تو یاسر مجھ سے رابطے میں نہ ہو. مسلسل ایسا بالکل. رہا کہ ہماری ہفتے میں ایک میٹ ہوتی تھی، سلام دعا ہوتی تھی، فون پہ بات ہو جا رہی تھی. اور ایسا نہیں کہ چینل K21 مجھے بھول گیا ہو، میرے پروگرام وہ پراپرلی آپ لوگوں کو میری یاد بالکل. دہانی کے لیے مسلسل دے رہا تھا. تو میں شکریہ ادا کروں گا چینل K21 کا، اور خاص کر کے یاسر تمہارا کہ بہت بھائی شکریہ. بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ویسے تو دنیا مطلب ہی ہے، مطلب سے کام کرتی ہے، لیکن ایسا کچھ ہی ہے. لوگ ہوتے ہیں جو مطلب سے ہٹ کے کام کرتے ہیں، اور آپ ان میں سے ایک ہے ماشاءاللہ. شکریہ، بڑی اور مہربانی. کیونکہ آپ کا ہمارا رابطہ رہا اس پورے ایک سال کا، میرا خیال ہے طویل ایک گیپ ہو گیپ گیا. آیا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ دوبارہ جڑنے جو اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں برساتا ہے ایک دوسرے پہ، اس کا بے اپنا ہی ایک شک بے شک ایسا لیول ہے، ہی ہے. اپنے ایک کمال ہے اس کا. آپ نے کہا جی کہ ہومیوپیتھک کو ہم کس مقام پہ لا سکتے ہیں، یا ہومیوپیتھک کو ہم کس مقام پر دیکھتے ہیں، یا ہومیوپیتھک کا لیول اس وقت کس پروسیس پہ چل رہا ہے. دیکھیں بس اتنا سا کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں ہماری جو عوام ہے نا اس کا اعتماد چاہیے. بہت خوب. اگر لوگ ہم پر بھروسہ کریں گے، ہم پر اعتماد کریں گے، ہمارے پاس اس صورت میں آئیں گے کہ یقیناً اللہ نے ان کے پاس بھی جو ہے دوا موجود ہے، اس میں بھی یقیناً اللہ نے شفا رکھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک ہمارے لیے ایک
خوشی کی بات ہوگی، ایک بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ ایک شخص ہمارے اوپر بھروسہ کرے ایک ایسے علاج پہ کہ جس کو تھرڈ لائن پہ لا کر کھڑا کر دیا گیا. جیسے بھی آپ نے کہا کہ اور یہ ایک مسمہ حقیقت ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کتنی محنت کر لیں، کتنا کام کر لیں، کتنی ورت کر لیں، لیکن کیونکہ جو ذہنوں میں چیز بٹھا دی گئی ہے آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. ہم نے ایک عرصہ کام کیا ہومیوپیتھک کے لیے یاسر یہاں اسی چینل کے اوپر کیا، لیکن اس سے کیا ہمیں فائدہ ہوا؟ اس سے فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے ان کو ہومیوپیتھک کی بیسک سمجھ آئی، ہومیوپیتھک کی اصلیت سمجھ میں آئی کہ جو آپ کے ذہن میں ایک چیز تھی کہ دیر پا علاج ہے، پیشنٹ صحیح نہیں ہوتا، پیشنٹ زندگی پر علاج کرتا ہے. تو میں ایک سوال ان لوگوں سے کرتا ہوں جو اس طرح کے معاملہ کو سوچتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا بلڈ پریشر ایلوپیتھک سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے؟ کیا جو ہے سر کے درد کو کوئی بھی ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے؟ بلڈ پریشر کو ختم کر سکتا ہے؟ کینسر کو ختم کر سکتا ہے؟ آپ آخری کر کے بندہ ختم کر دیتے ہو. یہاں ہم آپ کو ایک سہولت دیتے ہیں، نیچرل سہولت ہے کہ آپ پراپر صحیح ہوں گے، ہمیشہ دوا نہیں کھائیں گے، کیونکہ ہومیوپیتھک ایک نیچرل بیس پر تیار ہوئی ہوئی دوائیں ہیں. اس کی جو تلاش کیا جاتا ہے، اس کو خالصتاً تلاش کیا جاتا ہے، پھر اس سے دوائیں بنائی جاتی ہیں. یہ پلانٹ کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں، منرلز کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں. اس کا کوئی ناجائز سورس نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. یہ کوئی چرس اور افیوم سے نہیں بنا رہے بیٹھ کے، ایسڈ سے نہیں بنتی کیسے، ٹھیک ہے نا. اس میں ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھی ایک تحقیقات کر رہے ہیں. بدنصیبی ہماری بس یہاں پر آتی ہے کہ ہمارے پاس تحقیقاتی باقاعدہ کوئی ادارہ موجود نہیں ہے کہ جو ریسرچ کرے، یا حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی پراپر سپورٹ مل جائے. بدنصیبی سے ایک ریسرچ سینٹر ملا ہے جو عرصوں سے تالوں میں ہی پڑا ہے، اور یہ کہہ لیں کہ کچرا ہو گیا ہے. اگر اس پر بھی توجہ حکومت دے دے، صرف کراچی کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں ہزاروں کی تعداد میں، کم سے کم وہی استفادہ حاصل کر لیں. یا صرف بہت سے ایسے ڈاکٹر ہیں جو نئی نئی دوائیں اپنے اوپر پریکٹیکلز کر کے جو ہے وہ سامنے لا رہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. مسئلہ یہ کہ ان کی سنی نہیں جاتی. اور تھوڑی سی بدقسمتی یہ کہوں گا کہ عوام ہمارے ساتھ اگر کھڑی ہو جائے اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو پوری توجہ کے ساتھ اگر حاصل کرے، تو کوئی بعید نہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایک بہترین ترین علاج ہے جو بے ضرر بھی ہے اور تکلیف کے بغیر بھی ہے، اور کم سے کم وقت میں آپ کو اچھے سے اچھا فائدہ فراہم کر رہا ہے. شرط صرف اتنی سی ہے کہ جو ڈاکٹر ہے نا وہ کوالیفائڈ ہونا چاہیے. ڈاکٹر جو ہے نا اسے تشخیص کرنی آنی چاہیے. ڈاکٹر ہے اسے امپیتھی اور سمپیتھی کا پتہ ہونا چاہیے. یہ ہے ہومیوپیتھی. ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ اب ہومیوپیتھ بھی جو ہے پیسہ کمانے کے لیے باضابطہ اور باقاعدہ طور پر بیٹھے ہوئے، اور اس میں بہت سے نام ہیں بڑے بڑے جنہوں نے ہومیوپیتھک کو صرف پیسہ کے لیے جوائن کیا اور پیسہ کما رہے ہیں. ایک مونوپولی ہے جو ہومیوپیتھک کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی. اگر یہ مونوپولی بھی تھوڑا سا ترس کھا لے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی آسانی ہو سکتی ہے عام عوام کو بھی اور ڈاکٹرز کو بھی. عوام کی پہنچ سے ہومیوپیتھک کو دور کیا جا رہا ہے. اتنی مہنگی دوائیں تیزی کے ساتھ جو ہو رہی ہیں، آپ یقین کریں گے کہ ایک جو سیرپ ہے وہ جرنل سیرپ آپ کو سستا مل سکتا ہے، ہومیوپیتھک سیرپ سستا نہیں مل سکتا. ایک بندہ جس کو 4 سیرپ پینے یا 4 ڈراپس کی شیشیں استعمال کرنی ہے، تو اس کی تو اگر وہ ڈیلی ویجز پہ کما رہا ہے تو وہ تو افورڈ نہیں کر سکتا. تو ہم یہ چاہتے ہیں ہومیوپیتھک ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر، میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ لایا جائے کہ جو میری عوام ہے، جو میرے لوگ ہیں، وہ سکون پائیں اور بہتر طریقے سے ہومیوپیتھک کو افورڈ کر سکیں اور آسانی سے یہ علاج کر سکیں. کیا پہلے یہ ہوا کرتا تھا سنگل میڈیسن ریمیڈی ہوا کرتی تھی، اور یہ واقعتاً دیکھا گیا کہ ایک ہی دوائی سے بہت سارے کام جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، مختلف بیماریوں کا علاج ہو سکتا تھا. لیکن آج کل بھی وہ کلچر چینج ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو بڑا سینسیٹیو ٹاپک کی طرف لے آیا ہوں. بہت ہی آپ نے جو یہ جو آپ نے سوال کیا نا یاسر، یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک ڈائریکٹ آپ نے پودا لا کے لگا دیا. آپ نے بیج نہیں لگایا، آپ نے پودا ہی لگا کے پوچھ رہے اب یہ بتاؤ کون سا پودا ہے. ابھی اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ اتنا زبردست سوال ہے یاسر، اور میں کہتا ہوں کہ یہ آپ جیسا اینکر ہی پوچھ سکتا ہے
کہ جس کو شعور ہے ہومیوپیتھک کا، جس کو علم ہے ہومیوپیتھک کا، اور جو دلچسپی رکھتا ہے ہومیوپیتھک سے، مین چیز تو دلچسپی رکھنے کی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کرکٹ سے دلچسپی ہے تو آپ کے اس کے ہر پہلو سے دلچسپی ہوگی. آپ کو فٹ بال پسند نہیں ہے، میں اگر فٹ بال کی بات کرتا ہوں تو آئے شاید آپ کریں گے، ہاں ضرور کریں گے، لیکن بس جنرل نالج کے لیے ہاں بھائی مجھے نالج مل گئی. لیکن اگر کرکٹ کی نالج ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اچھی آپ کے پاس موجود ہوگی جو آپ مجھے بتا رہے ہوں گے. اسی طرح سے جو سنگل ریمیڈی ہے وہ اصل میں ہومیوپیتھک کا پودا ہی وہی ہے، ہومیوپیتھک کا بیس ہی وہی ہے، ہومیوپیتھک کی تھیم ہی وہی ہے. اس کے علاوہ نہ تو سیرپ، نہ کسی قسم کی ٹیبلٹ، اور نہ ایکس وائی زیڈ. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جو جدت آ رہی ہے نا، اس جدت کی وجہ سے ہومیوپیتھک کمپنیز جو ہیں انہوں نے یہ طریقہ ہر رستہ اختیار کیا کہ ہومیوپیتھک دواؤں کو ہی کچھ اس طرح جدت میں مارکیٹ کیا جائے کہ لوگوں کو اس چیز کا تھوڑا اچھا گمان ہو کہ یار یہ لوگ بھی پیٹنٹ اور اچھی دوا بیچ سکتے ہیں. پہلے کے دور میں اور ابھی بھی بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو چھوٹی چھوٹی گولیاں ہومیوپیتھک کی جو گلوبیولز جن کو کہتے ہیں وہ ابھی بھی دے رہے ہیں. اب اس کا دور نہیں ہے، ہمیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا کیونکہ ہم ینگ ڈاکٹرز ہیں اور ہمارے ساتھ جتنے بھی پینلز کے ڈاکٹر ہیں وہ جدت چاہتے ہیں. لیکن ہمیں اس صورت میں لا کے وہی پڑیوں والا ڈاکٹر، وہی چھوٹی ڈبیوں والا ڈاکٹر نہیں. اب دور ہے مدر ٹنچرز کا، اب دور ہے پوٹینسیز کا، اب دور ہے ڈراپس میں دوا دینے کا. لیکن اپنے مدار سے نہیں نکلنا ہے. ہمارا مدار سنگل ریمیڈی، اور سنگل ریمیڈی اسی طرح سے آپ لے لیں کہ ایک بچے کو مدرسے میں بٹھایا تو وہ سنگل ریمیڈی ہے، ایک بچے کو اسکول پڑھایا تو اس کی سنگل ریمیڈی ہے کہ اس نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ دنیا کے بارے میں جانے گا. ادھر مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو وہ دین کے بارے میں جانے گا. اب ایک بچے کو آپ مدرسہ پڑھانے کے بعد شام میں کلب میں بھیج دیں، وہ تو آپ کو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ بہت اچھی بات. تو کچھ ڈاکٹرز ہومیوپیتھک کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کر دیتے ہیں کہ جو مخالف دوائیں ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ انہیں آپس میں جوڑ دیتے ہیں. اور یہی اختلافات جو جسم کے اندر جب دوا جاتی ہے، امیونٹی سسٹم آپ کا اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کا ریئیکشن جب دیتا ہے تو وہ خطرناک ترین ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب اب میں وہ کوشچن کر رہا ہوں جو فریکوینٹلی پوچھے جاتے ہیں ادویات کی تیاری کے حوالے سے. بہت زیادہ مس پرسیپشن جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ادویات کی جو تیاری ہے وہ نہ جانے کن کیمیکلز کے ذریعے ہوتی ہے. میں نام نہیں لے سکتا، اس وقت مناسب نہیں ہے. نہیں آپ لے سکتے ہیں یاسر، کو اتنا ایشو نہیں ہے. ہم اپنے شعبے کے لیے فائٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی زندگی اس میں گزاری ہے، اپنی ورتھ دی ہے، اپنا بچپن اس کو، اپنی جوانی اس کو دی ہے. تو بات اتنی سی ہے کہ اگر کوئی بھی فرد اپنا سب کچھ اپنے پیشے کو اور شعبے کو دیتا ہے تو وہ اس کے لیے لڑ بھی سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے. کیا کہنا ہے اب یہ ادویات کے حوالے سے بتائیے. بالکل آپ کے جو من میں ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بالکل. ادویات کی تیاری میں جی کچھ ایسے سبسٹنس ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں، جو الکوہولک طور پہ ہوتے ہیں، اور بھی کچھ جو آپ کہنا چاہ رہے تھے میں اب وہ شاید شوگر سے اسٹرائک کیا ہو یا کسی سے بھی کیا، وہ تو سمجھانا تو مشکل ہے، لیکن کیا ایسا ہے؟ دیکھیں الکوہول کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صرف ہومیوپیتھی کی نہیں، جتنے بھی طریقہ ہائر علاج ہیں وہ الکوہول کا یوز کرتے ہیں. الکوہول دوا کو سیو کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں بالکل اس کا پازیٹیو استعمال ہے. جو حکمت میں یا ایلوپیتھک میں سیونگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ خالصتاً نقصان دہ، اور ہمارے یہاں وہ خالصتاً نہیں ہوتی، وہ ایٹمک پوائنٹ آف ویو سے اس کو تیار کیا جاتا ہے، یعنی اس کو توڑا جاتا ہے. یعنی 99 مرتبہ اس کو، اس شیشی کو بارہا ہاتھ کے اوپر یا جسٹ جب کے اوپر اسے دیا جاتا ہے، جس سے وہ اپنے جو ذرات ہے اس کو بکھیر کے ایٹمک صورت اختیار کرتی ہے، جو باڈی کے اندر ہمارے سیلز کو ان کے ساتھ جڑنے کے بعد ایک ایٹمک کنڈیشن کے ساتھ ساتھ، جس طرح ایٹم کی تھیم ہے 1 to 4 4 to 8، اسی طرح ایز اٹ از وہ ہمارے باڈی کے اندر ورک کر رہے ہوتے ہیں. اب لوگوں کا کہنا یہ جی کہ ہومیوپیتھک میں الکوہول کا شامل کیا جاتا ہے. دیکھیں بالکل کیا جاتا ہے، اس میں کوئی نہ دو رائے ہے، نہ میں آپ کے سامنے جو ہے قصیدے پیش کروں گا ہومیوپیتھک کے. بات یہ ہے کہ یہ جو الکوہول یوز کیا جاتا ہے یہ 2 سورسز سے آتا ہے ہمارے پاس. ایک پوٹیٹو الکوہول ہوتا ہے، یہ بے ضرر ہے، جو دواؤں میں استعمال ہوتا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے. دوسرا کین شوگر سے ہوتا ہے کہ جو کین شوگر سے حاصل کیا جاتا ہے وہ بھی بے ضرر ہے اور اس میں بھی کوئی نقصان کسی کو نہیں ہے. لیکن جو مین جو پرابلم اس وقت موجود ہے نا، جو لوگوں کے ذہن میں ایک لفظ ہے الکوہول. چلیے مان لیتے ہیں، آپ جو پرفیوم لگاتے ہیں کیا اس میں الکوہول نہیں ہے؟ آپ جو ایلوپیتھک سیرپس پی رہے ہیں کیا اس میں الکوہول نہیں ہے؟ وہ الکوہول اس کنڈیشن میں ہے کہ اس سے آپ کو نشہ آتا ہے. آپ کوئی بھی نزلے کی دوا ایلوپیتھک میں لیں آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ ہماری دوا لیں تو بندہ چاکو چوبند ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو فرق ہے.
وہ اس لیے فرق ہے کہ جب ہم اسے بارہا توڑ دیتے ہیں اور الکوہول کی کنڈیشنز کو ہم ایٹمک کنڈیشن پہ جب لا کر چھوڑتے ہیں تو وہ بہت پاورفل ہو جاتی ہے. اور ہمارے امیونٹی سسٹم بیس کرتا ہے ہمارے وائٹل فورس کے اوپر کہ آپ کی وائٹل فورس کیا ہے. پھر وائٹل فورس کو جانچنے کے لیے تشخیص کا عمل ہے. بہت خوب. پھر اس سے اوپر جو عمل ہے وہ سملرٹی ہے کہ پہلے مجھے یہ پتا رہے کہ میرے مریض کے ساتھ پرابلم کیا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر میں اس پرابلم کو اس کی پہلے بات سن تو لوں کہ وہ جو مسئلہ اس کے ساتھ ہے, اور جو مریض بات کر رہا ہوتا ہے یاسر آپ یقین کریں گے کہ اسی کی بات کے اندر اس کے سارے مسائل موجود ہوتے ہیں. صرف امپیتھی کی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو بٹھا کے تھوڑا سا سن لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مریض جو ہے وہ 110% سکون میں آ جاتا ہے, کیونکہ اس کا آدھا درد, آدھا ٹینشن, آدھی پرابلم تو ڈاکٹر خود ہی لے لیتا ہے. ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد پیسہ کمائیں, کہ یار رش لگا رہے تو ڈاکٹر کی ورتھ بنتی ہے. یار آپ کو پتہ ہے اس ڈاکٹر کے پاس تو روزانہ کے 100 مریض ہیں, 100 مریض کو کتنا وقت دے رہا ہے, منٹ, 1 گھنٹہ 3 گھنٹے کے لیے بیٹھا ہے تو اس کے پاس کتنے منٹ ہے, 180 منٹ, ٹھیک ہے نا. اب اس 180 منٹ میں 100 مریض تمہارے پاس ہے تو 100 مریض کو تم کتنا وقت دے رہے ہو. یعنی ہاں بھائی کیا ہے تمہارے کیا مطلب, چلو اٹ از ناٹ ہومیوپیتھی. ہومیوپیتھی نہیں ہے یہ, ہومیوپیتھی ہے پرسکون ماحول میں پیشنٹ سے اس کے بارے میں سنو کہ وہ کس پریشانی میں تمہارے پاس آیا ہے, پھر اس کا حل ایز اے کنسلٹنٹ تم اس کو بتاؤ, وہ ایگری کرے تو پھر اس کا علاج کرو. یہ زبردستی ٹھوکنے والی بات نہیں ہے کہ آپ نے دوا دینی ہے مریض آ گیا. نہیں, سارے مریض دواؤں کے مارے نہیں ہوتے, کچھ لوگ جو ہے زبان کے مارے ہوتے ہیں, کچھ دل کے مارے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ بڑی سمپل سی بات ہے, ایک شدید بخار ایک پیشنٹ کو ہے جو میرے پاس آیا ہے, اس کا اس وقت کا سب سے بڑا مقصد یہ کہ اس کا بخار اترے یا اس کے جسم میں جو اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے وہ درد ختم ہو. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جناب اس کو بخار کی ہی دوا دے رہے ہیں اور درد کی دوا دے رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے گڑبڑ کر دی کہ یہاں ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آیا اسے بخار آیا کیوں. کیونکہ بخار ایک سمٹم یعنی کہ ایک علامت ہے, بیماری نہیں ہے. کھانسی ایک علامت ہے, بیماری نہیں ہے. موشن ایک علامت ہے, بیماری نہیں ہے. بہت اچھی بات. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کو سمجھائے گا کون, ڈاکٹرز کو بتائے گا کون. اب اگر ہم کسی کو سمجھانے بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے کہ آپ ہمیں سمجھائیں گے. اگر وہ ہمارے سینئرز بھی ہیں اور اگر ہم ان کو کوئی بات اگر بتاتے بھی ہیں تو وہ اس وجہ سے ہمیں اگنور کر دیا جاتا ہے کہ ابھی آپ لوگ بہت جونیئر ہیں. بات جونیئر سینئر کی علم میں نہیں ہے, کہاں لکھا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے نہ تو چھوٹے ہونے کی کوئی شرط ہے نہ بڑے ہونے کی کوئی شرط ہے. بہت خوب. جہاں سے آپ کو علم ملے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو بات جب یہاں پر آتے ہیں نا, تشخیص سب سے اہم جزو ہے اور ہم وہ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ ہومیوپیتھک میں جو کڑوا سچ ہے جو میں بتا رہا ہوں, ہمارے ہومیوپیتھک میں کم سے کم بھی 55% ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں, جو دادا ابو اور ابو کی بنائے ہوئے فارمولوں پہ اور نسخوں پہ چل رہے ہیں, اور ان کو کوئی تھیم کرنے والا نہیں ہے, ان پر پریشر کرنے والا نہیں, ان کو پکڑنے والا نہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس کونسل کمزور ہے, ہماری کونسل مضبوط نہیں ہے. اور خاص کر کے جب سندھ کا نام آتا ہے اور ممبران کا نام آتا ہے تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ پھر حکومت نے تو کہنا ہے کہ بھیا کھاتے لائن ڈالو, ضرورت ہی کیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب ذرا اس کے اوپر موضوع ذرا تفصیل سے گفتگو کروں گا. یہ کونسل کی ڈیبیٹ جو چل رہی ہے آج کل, تو یہ بڑا ضروری ہے, کافی لیجیے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کونسل کے جو معاملات ہیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی کہ بڑی تعداد ایسی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ اچھا کالر آ گئے. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے حیدرآباد سے کالر ہے, میں کالر کے بیچ میں مخیل نہیں یہ تو ہماری انرجی ہے بھائی, کالر کو ہماری انرجی دیجیے ہمیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. آپ کا میں شو دیکھ رہی ہوں اور کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, مطلب اتنے عرصے بعد ان کو دیکھا, بہت اچھا لگا. اور ہم ڈاکٹر صاحب کو شروع سے دیکھتے تھے آپ کے چینل پہ, جب بھی آتے تھے, اور ہم سب گھر والے ان کی باتوں سے بہت مستفید ہوتے تھے. جی میں ڈاکٹر صاحب سے 2 سوالات کرنا چاہوں گی. ایک تو بھائی جان میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں ڈسٹ, اگر مٹی کہیں مطلب اوڑ رہی ہوتی ہے یا گھر میں اگر جھاڑو وغیرہ بھی پھیرا جائے تو مجھے بہت زیادہ سانس میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے اور سانس پھولنے لگ جاتا ہے, اور مطلب تکلیف پہ ہوتی ہے ایسے سانس. اور صبح کے وقت اٹھ کے مجھے بہت زیادہ ریشہ آتی ہے, بہت سفید ریشہ آتی رہتی ہے, اور کافی مہینوں سے میرے ساتھ یہ کنڈیشن ہے.
ایک تو میں نے یہ پوچھنا، اور دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ روحانی اسکالر بھی ہے، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتائیں، کوئی وظائف وغیرہ کی جو بچوں کی شادی میں رکاوٹ ہوتی ہے اس کے بالکل خاتمے بالکل کے میں لیے. ضرور بتاؤں گا آپ کو، اور آپ کے دونوں حل کا جواب میں بالکل ابھی آپ کو دونوں جو پرابلم آپ کے ساتھ ہیں اس کو حل کرتے ہیں. اور ہمارے لیے تو ہمارا کالر ہمارے لیے اتنی انرجی ہے کہ جو شاید ہمیں کافی سے بھی میسر نہ ہو. تو بہت شکریہ آپ کا اپنے حیدرآباد سے کال کی. بہن میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں، پہلا انہوں نے سائنس کے حوالے سے بات کی کہ ان کو ڈسٹ الرجی ہے. اچھا، ڈسٹ الرجی کی بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے ایک تو انہوں نے خود بتائی کہ جب یہ ڈسٹنگ کرتی ہیں، گھر وغیرہ صاف کرتی ہیں، تو اس میں ایک جو دھول اٹھتی ہے وہ جب سانس کے ذریعے اندر جاتی ہے تو اس میں انفیکشن ہوتا ہے، سانس کا پھولنا، دم کا گھٹنا، کھانسی کا آنا، نزلے کا ہونا، اور اس طرح کی تھکان کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جو کہ دن میں تو اتنی محسوس نہیں ہوتی، لیکن مغرب کے بعد جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ اور زیادہ وہ بڑھ جاتی ہے، جب تک کہ یہ نیند پوری نہ کریں. اور پھر ایلوپیتھک جائیے تو پھر وہی بات ہے، انہوں نے سلانا ہے. ہم نہیں سلاتے، ہم کہتے ہیں یار اس سے جنگ کریں گے، اس سے لڑیں گے اور اس کو جسم سے نکال کر آپ کو سکون دیں گے. میری بہن کے لیے ہومیوپیتھک کی سنگل ریمیڈی بتا رہا ہوں، ایک ایسی سنگل ریمیڈی بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے آپ دعائیں دیں گی ہر نماز میں مجھے انشاءاللہ تعالی. یہ ریمیڈی ہے کالی بائک کے نام سے. ٹھیک ہے جی، کالی بائکوریم کے نام سے یہ ڈراپس ملے گا. دن میں 3 مرتبہ 15 قطرے 1 کپ پانی میں ڈال کر آپ استعمال کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جرمنی کی یا فرانس کی دوا خریدیں، آپ لوکل پاکستان میں ہمارے پاس بڑی ماشاءاللہ اچھی کمپنی ہے، جس میں مسعود کمپنی ہے، جس میں کمال ہے، جس میں بی ایم ہے، جس میں اور بہت سی بہترین ہے، بی ایچ پی کمپنیز ہیں. یہ لوگ اپنے ٹنچر بھی بنا رہے ہیں، پوٹینسیز بھی بنا رہے ہیں، اور آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹ ہے. بہت اچھا ہے. پھر تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سستی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اگر آپ جرمنی یا فرانسیسی دوا لینے جاتے ہیں تو وہ پاکستانی دوا سے تقریباً 8 گنا زیادہ پیسوں کی اور 7 گنا زیادہ پیسوں کی ہے. سیم ریزلٹ ہمارے پاس موجود ہے. بس وہی میں نے کہا نا، بات اعتماد کی ہے کہ اگر آپ اعتماد کر لیں تو یقین جانیں آپ دو میں سے کسی بھی کمپنی کی لے لیں. آپ کو حیدرآباد میں تو تقریباً لوگ مجھے جانتے ہیں، وہاں پہ کسی بھی سٹور پہ جا کے آپ جب کہیں گے تو مجھے پہچان لیں گے انشاءاللہ. تو آپ کالی بائک وہاں سے لے لیں، مسعود کی لے لیجئے یا بی ایم کی لے لیجئے، دونوں بہترین ہے. 200 پوٹینسی میں لیں، دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں. پرہیز میں آپ کو جس چیز کا پرہیز ہے وہ ٹھنڈے پانی کا آپ نے بالکل پرہیز کرنا ہے. اور سلام قول من رب الرحیم جو ہے آپ اس کا ورد رکھیے، ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیں یا پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک تسبیح ضرور پورے دن میں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے چہرے پہ، سر پہ، دل پہ بھی لگائیں، پیے بھی. دیکھیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے کیسے کرشمے دکھاتا ہے اور آپ کو شفا یاب کرتا ہے. بڑا اچھا یہ آپ کو مشورہ دیا. ڈاکٹر صاحب اب میں وہی سوالوں کا سلسلہ بڑھاتا ہوں. ایک سوال جو ہے نا وہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ نہ ٹیسٹ کرتے ہیں نہ فائل بنواتے ہیں، یہ کلچر کیوں نہیں انٹروڈیوس کیا گیا؟ اب تو خیال یہ مریض یہ سمجھتے ہیں جب تک اگر یہ والی ایکسرسائز نہ ہو کہ جس میں ٹیسٹ لکھے جائیں اور چور دروازہ ہے یہ. اچھا ذرا اس کے بارے میں بتائیے، اس کی کیوں ضرورت پیش نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں عصمت حنیمین ہمارے جو رہنما ہومیوپیتھک ہے، جنہوں نے ہومیوپیتھک دریافت کی، اور یہ بھی میں آپ کو پچھلے پروگرام بتا چکا کہ حادثاتی طور پہ ہومیوپیتھک کس طرح دریافت کی گئی. 250 سال سے زیادہ کا عرصہ ہومیوپیتھک کو اس ٹریٹمنٹ کو ہو چکا ہے. تو جب انہوں نے چور رستہ نہیں اختیار کیا، جبکہ وہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے اور اس کے بعد انہوں نے ڈی ایچ ایم ایس کیا، ہومیوپیتھک کی طرف آئے، کر سکتے تھے، بہت سارے طریقے تھے، لیکن انہوں نے کہتے ہیں نا کہ آپ جب ایک سمندری قزاق ہوتا ہے، جب اس پر اللہ اپنا کرم کر دے تو وہ ولی بن جاتا ہے. واہ بہت اچھی بات. اور ان ولی کا نام بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ جگہ بھی بتا سکتا ہوں، وہ ڈیٹیل بھی دے سکتا ہوں کہ وہ کون تھے. تو اسی طرح کیا ہوا کہ عصمت حنیمین جو تھے انہوں کو اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، وہ ہومیوپیتھک کی طرف آئے اور آہستہ آہستہ کر کے تو جب انہوں نے چور رستہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے کوئی وہ تو ایم بی بی ایس تھے، وہ تو کہتے ہیں پہلے بلڈ ٹیسٹ کراؤ، وہ تو کہتے ہیں پہلے جو الٹرا ساؤنڈ کرا کے، ہوتے تھے اس دور میں کیا نہیں ہوتے تھے، اپنے اپنے طریقے کا ہائر علاج تھے. وہ کہتے جاؤ پہلے ایکس رے کرا کے لاؤ، ایم آر آئی کراؤ. نہیں نا، چلے ایم آر آئی نہیں ہوگا، سی ٹی اسکین نہیں ہوگا، ایکس رے نہیں ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا نا جو ٹیسٹ ہوا کرتے ہوں گے. لیکن جب انہوں نے چور رستہ اختیار نہیں کیا تو ہم لوگ کیوں کریں؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہومیوپیتھک ڈیپینڈ کرتی ہے سائن اور سمٹم پہ، اس کے علاوہ التو فالتو کچھ نہیں. آپ سائن دے رہے ہیں، آپ کا چہرہ پیلا ہے، آپ کی آنکھیں پیلی ہیں، آپ کے ناخن پیلے ہو رہے ہیں، آپ کا چہرہ زردی مائل ہے، آپ کی زبان پیلی ہو رہی ہے، آپ کو اکائی آ رہی ہے، آپ کو صبح کے وقت متلی ہو رہی ہے، کھانے کی خوشبو سے آپ کو اکائی آ رہی ہے.
بہت کلیئر ہے آپ کو جوائنٹس ہے. اب اس میں آپ کو جان بوجھ کر جوائنٹس ہوتے ہوئے میں آپ کو ایک LFT کا ٹیسٹ لکھ کے دوں تو لعنت ہے پھر میری پریکٹس کے اوپر یار. بالکل ایسا ہی میں کہتا ہوں لعنت ہے پریکٹس کے اوپر اگر جانتے ہوئے. تو پھر ایک ڈاکٹر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پیشنٹ کو ہوا کیا ہے. وہ نظر آ رہا ہے جسے خون کی کمی ہے اس کی آنکھیں سفید ہو رہی ہیں بالکل رائٹ, اس کے ہونٹوں پہ نلاہٹ آ رہی ہے, چہرے پہ جو ہے مایوسی ہے, مرجھاہٹ ہے, سست پڑا ہے, تھکا ہوا ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اسے کیا ہوا ہے. اب آپ اس کے باوجود اس کو دیں جاؤ جا کے خون ٹیسٹ کراؤ تو بھائی بہت ہی بڑا پھر اندھا ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ جسے یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے مریض کو ہوا کیا ہے, اینیمک ہے یا کیا. آپ میرے دونوں کلینک میں سے میں اپنے پیشنٹس کو بھی کہتا ہوں اور بالکل علیہ اعلان کہتا ہوں آپ کو کوئی بھی کسی بھی لیب کی میرے پاس آپ کو جو ہے رسید نہیں ملے گی وہاں پہ. ایک ڈاکٹر کا کام بہترین تشخیص کرنا ہے کہ آپ کے پاس پیشنٹ آیا ہے تو کم سے کم آپ کو تو پتا ہو. اب ایک شخص کلینک میں آ رہا ہے, وہ لنگڑا رہا ہے, اس کے پین ہے, اس کے چہرے پہ کرب نظر آ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے گھٹنے میں درد ہے. اچھا آپ ایکسر, ابے تو بھائی تو کس چیز کا ڈاکٹر ہے؟ بٹیر بیچنے آیا ہے کیا کرنے آیا ہے؟ تو ہومیوپیتھک میں یہ چیزیں نہ ہیں اور میرا کہنا نہ ہونی چاہیے. دیکھیں ہومیوپیتھک کو آسانی پہ آسانیاں کیے جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا بیس تو ختم ہو گیا. آپ کا بیس اگر ہے, آپ کا بیس یہ سائنوسرٹب ہے, امپیتھی اور سمپیتھی ہے, تو پھر تو آپ کہیں نہیں کھڑے, پھر تو آپ بہت اچھی بات ہے. اب اللہ معاف کرے جو ہے جو لوگ ایسا کام کر رہے بھائی 50% لیب دیتی ہے, کچھ لیب تو 60% دیتی ہیں اور آپ کو روشن خیال بھی دکھاتی ہے, روشن مستقبل بھی دکھاتی ہے جس میں آپ بہگ جاتے ہیں. سنگاپور کا ٹکٹ بھی سرکار وہی میں بتانا چاہ رہا تھا. تو اب آپ کیا کرتے ہیں, ہر مریض آپ کو کٹتی ہوئی پرچی نظر آ رہا ہوتا ہے. ہر مریض ایک کوارٹر کرتے 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 پورے دن کی جتنی وہ خود پیسے نہیں کماتا اپنے, وہ اس سے زیادہ وہ پرچیاں کاٹ کے کماتا ہے, جس سے لیب بھی چل رہی ہے, جس سے ان کا بھی دھندا پانی چل رہا ہے. میں سارے ہومیوپیتھ کو نہیں کہہ رہا کیونکہ ہومیوپیتھک میں ابھی بہت کم اس کا شعور ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے ڈاکٹرز کو اس کا علم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنی تشخیص کو بہتر کر رہے ہیں, اپنے ہومیوپیتھک کے شعور کو بہتر کر رہے ہیں, اپنی ہومیوپیتھک کو بہتر لے کے چل رہے ہیں. اور اچھا ہی ہے کہ وہ اس طرف نہیں آ رہے. لوگ آتے ہوں گے ان کو بھی سمجھانے بتانے, لیکن وہ ہو سکتا ہے میری طرح کہ بھگا دیتے ہوں کہ بھائی ہمیں آپ کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا, جبکہ اچھی دوستی ہے, سلام دعا 10 جگہ ملتے ہیں, ہر بار کہتے ہیں کہ یار 4 پرچی. میں نے کہا نا, کیونکہ ایک ڈاکٹر کا ایک فرض ہے اور یہ آپ پر ایک قرض ہے کہ اگر آپ بے ایمانی کریں گے اس پرچیوں کے حوالے سے یا رپورٹس کے حوالے سے. دیکھیں مجبوری ہے, ایک شخص کی ٹانگ ٹوٹ چکی, اندھا تو نہیں نظر آ رہی ہے نا, تو آپ اسے سیدھا سیدھا بھیج دیں گے. ہومیوپیتھک کا کام نہیں ہے ٹانگیں جوڑنا, جڑوا کر آ جاؤ, درد سیٹ کر کے دیں گے, ہڈی کی بھرائی کرا دیں گے, جو ہمارے پاس میڈیسنز ہیں اتنا ہم آپ کو کر کے دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہترین ہومیوپیتھ وہ ہے کہ جس کا پیشنٹ اس کے سامنے تکلیف میں آیا ہو اور وہ اس وقت سنگل ریمیڈی سے اس کو ٹھیک کر دے, تو اللہ کی قسم اس کا جو لیول ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ بھائی ہٹو بچو لیول ہو گیا ہے. اور جو پیشنٹ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ, ایک خوشی اور ایک سکون کا لمحہ ہوتا ہے نا, کہ اس اذیت سے وہ نکل جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا, نہ اس بندے نے مجھے کوئی گولیاں کھلائیں, نہ اس بندے نے مجھے کوئی انجیکشن دیا, نہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈرپ لگاؤ. یہ پاگل تو نہیں ہے, اس کا دماغ خراب تو نہیں ہے. یہ 4 قطرے اس نے زبان پہ ڈالیں, پھر دوبارہ دے دیے, پھر دوبارہ دے دیے, ہر 5 منٹ پہ اس نے مجھے 4 خوراکیں دے دی. یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ درست دے رہے ہیں نا, 100% اس کا مائنڈ اس دوا سے میچ کر رہے ہیں نا, تو گیم ساری دماغ کی ہے. آپ اسے میچ کریں, آپ اس کو دیں, کیسے نہیں ٹھیک ہوگا. جب ہم نے میچ ہی نہیں کرنا اور ہمارے میچ میں جو ہے جیب کے اندر پیسہ میچ ہو رہا ہو, تو پھر وہ سب سے امپورٹنٹ کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پیسہ نہیں لیتا, میں بھی لیتا ہوں بھائی, بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھوتے ہیں, کوئی میں ولی نہیں آئے وہ اوپر سے, لیکن میں حق کے پیسے اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو کہ میں نہ تو رپورٹیں لکھ کر دیتا ہوں, نہ باہر سے دوائیں لکھ کر دیتا ہوں. جو میری ایبلٹی ہے, جو میرا تجربہ ہے, میں اسے یوز کرتا ہوں. اب میں اگر بات کرتا ہوں, پیچھے بھی ایک سوال اٹھے گا, یار تم بھی تو لیتے ہو. بھائی ہم تو لیتے ہیں, لیکن جو لیتے ہیں تو مریض اگر خوشی سے آ رہا ہے تو اسے یہ تو پتہ ہے کم سے کم کہ اگر یہ 4 پیسے لے رہا ہے تو کم سے کم ہمیں کلیئر تو کر کے دے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں رسپانس تو دے رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا اور آگے پڑھتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ذرا کرونک ڈیزیزز کے حوالے سے.
اب ہمارے یہاں ہو ہی رہا ہے کہ جن ادویات کے اوپر لوگ ہیں وہ چاہے کسی بھی حوالے سے لے رہے ہیں، تھائرائڈ کے حوالے سے لے رہے ہیں، بلڈ پریشر کے حوالے سے لے رہے ہیں، شوگر کے حوالے سے لے رہے ہیں، کسی بھی بیماری کے حوالے سے، وہ تا حیات ان دوائیوں کے اوپر جو ہے وہ انحصار کر رہے ہیں اور لیتے رہیں۔ یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ ایک تو اس سوال کا جواب دیں۔ دوسرا سوال میں آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہوں گا کہ ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ دوائیاں جو ہیں وہ ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ تجویز کر سکتا ہے اور کوئی بھی آسانی سے۔ یہ بڑی خام خیالی ہے لوگوں کی، ذرا بتائیے۔ یہ جو سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے بات ہے نا، میں آج K21 نیوز چینل کے تھرو بالکل واضح کہہ رہا ہوں کہ خام خیالی ہے۔ کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان پہنچاتی ہے، چاہے وہ پانی زیادہ پی لیں، چاہے وہ کھانا زیادہ کھا لیں، چاہے وہ بات زیادہ کر لیں، چاہے وہ سو زیادہ جائیں، چاہے اڑ زیادہ جائیں۔ بہت خوب، تو پھر دوا سے پنگا کیوں؟ بہت اچھی بات۔ دوا سے ٹکراؤ کیوں؟ اور ہومیوپیتھک کو یہ جو ایک سازش کے تحت یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ ہومیوپیتھک کی دوا بے ضرر ہوتی ہے، یہ ایک سازش ہے جو پھیلائی گئی، اور دوسری کہ یہ دیر سے اثر کرتی، یہ بھی ایک سازش ہے۔ اور وہ انشاءاللہ جب کونسل پہ بات ابھی آپ کریں گے تو میں آپ کو کھل کر بتاؤں گا کہ یہ سازش کیوں کی گئی ہے اور کس لیے کی گئی ہے۔ جو وہی بات ہے نا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے مرنے سے پہلے کوئی دوسرا بادشاہ بن جائے۔ جب تک کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بادشاہوں کی بغاوت انہیں قتل کر کے بدلی گئی ہے، یا ان کا تختہ الٹ کے بدلی گئی ہے، یا ان کو جو ہے سنسار کر کے بدلی گئی ہے، یا انہیں ملک بدر کر کے بدلی گئی ہے۔ اس سے پہلے نہ کسی بادشاہ نے خوشی خوشی کسی کو بادشاہ بنایا اور نہ وہ بننے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قانون کئی 100 سالوں سے چلا اور آج تک، یعنی آج کے دن تک رائج ہے، آج کے دن تک یہ لا رائج ہے، اور آئندہ بھی جب تک پاکستان کی سلامتی اللہ رکھے یہ رائج رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے اندر اسے صلاحیت دے دی ہے کہ ہاں بھئی سم تھنگ اوکے ہو گیا ہے نا، اب اسی طرح سے ہی معاملات کو لے کے چلنا ہے، اسی طرح سے زندگی کو لے کے چلنا ہے۔ تو جو امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ صرف یہ کہ سب سے پہلے جب پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے تو وہ یہ اپنے من کو سکون دے کے جائے کہ انشاءاللہ تعالی میں جا رہا ہوں تو میرا رب مجھے یقیناً یہاں سے شفا عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں، ابھی آپ نے کہا چند لمحے قبل کہ بلڈ پریشر جو ہے صحیح نہیں ہوتا، شوگر جو ہے صحیح نہیں ہوتی، کینسر جو ہے صحیح نہیں ہوتا، بندہ اس کے بعد آخر یہی ہوتا ہے۔ تو میرا سوال تو ان ایلوپیتھک ڈاکٹر سے جو بڑے بڑے نام لے کر اور 4,500 2,500 5,000 جن کی فیسیں اور وہ پوری زندگی مریض کو صرف چلا رہے ہیں، اور سلام ہے اس مریض کو جو 30 سال سے بلڈ پریشر کی دوا کھا رہا ہے، جس کا بلڈ پریشر صحیح نہیں ہوا، اگر غلطی سے ہومیوپیتھ اس کو کہہ دے جی کہ 6 مہینے لگ جائیں گے تو اس پر ایک فتویٰ جاری ہو جاتا ہے، وہ فتویٰ یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فتویٰ؟ تو تجسس ہوتا ہے اس کو، 6 مہینے تم یار 25 سال سے کھا رہے ہو تو اتنا وقت تو ہمیں دو۔ اور یقین جانیے کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ٹکراؤ ہو گیا نا تو وہ 6 مہینے میں کر کے بھی دے دے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں یاسر، یہ بڑا ہم لوگ کھڑمگس لوگ ہوتے ہیں بھائی، ہاں اگر فیصلہ کر لیا کرنے کا تو کر کے ہی چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، آخری حد تک چلے جائے، اور نہیں کرنا تو ہم صاف بالکل منع ہے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا بھائی، کہیں اور سے کرا لو۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کا بھی مائنڈ میچ کرنا ڈاکٹر کے ساتھ، اور ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر کا اپنے مریض کے ساتھ تحمل مزاجی سے اور خوشنودی سے پیش آنا۔ ہمارے یہاں پہ بس یہی پرابلم ہے کہ اخلاق کی کمی ہے ڈاکٹرز میں۔ اگر اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور اپنے مریض سے مسکرا کر یہ جو بات ہو جائے نا تو مریض آتا تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے کہ یار بہتر ہے، اب کچھ بات ہو سکتی ہے۔ پھر تھوڑی سی یار آپ جہاں 15 منٹ کا مائنڈ بنایا ہوا ہے 20 منٹ کا مائنڈ بنا لے، جہاں 10 منٹ کا وہاں 15 منٹ کا، جہاں 5 منٹ کا وہاں 10 منٹ کا، اس کی سن تو لو۔ کرنا تم نے وہی جو تم نے کرنا ہے، جو آ چکا کرنا وہی ہے، لیکن کم سے کم وہ پیشنٹ جو آپ سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہے، اپنی تکلیف کی بات کرنا چاہتا ہے، یار اس کو سمجھ تو لو، اس کو لے کے تو چل لو تاکہ مسئلہ تمہارا حل ہو۔ ڈاکٹر صاحب آخری وقت میرے پاس بالکل ختم ہو رہا ہے، کاؤنسل کے حوالے سے جیسا بھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی، کاؤنسل ہمارے یہاں اب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ہم نے ایک تو طریقہ یہ بنایا ہے کہ جو فرسٹ لائن آف تھراپی جو ایلوپیتھک طریقہ ہے اس کے لیے بالکل ایک سپریٹ اینٹی ہے، اور باقی سارے جتنے طریقہ علاج ہیں جی گدے گھوڑے مکس کیے ہوئے، آپ کھل کے گیا نا اب؟ اچھا نہیں آپ کہہ دیں، میں سوال کو کروں یا کالر ہے؟ کالر کو لے لیں، کالر کو لے لیں، چلیں جی کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ تو یہ انرجی ہے سر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے۔
میں عرفان بات کر رہا ہوں، نارتھرن آباد میں، بلاک اینڈ کراچی. جی جی عرفان پوچھیے، کیا پوچھیں گے؟ میں نے یہ پوچھنا نا، مجھے خواب آتے ہیں، مطلب میں پہلے ہی باہر رہ چکا ہوں اور ابھی بھی خواب آتے ہیں کہ میں مطلب باہر رہ رہا ہوں اور باہر مطلب رہ رہا ہوں اور جاب وغیرہ کر رہا ہوں. جبکہ میں 2008 میں گیا تھا. اگر آپ بولیں گے تو میں اپنی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ بتاؤں آپ کو. نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ مدعا بتائیے، باقی ابھی کے ابھی اس کا آپ کو آنسر مل جائے گا، آپ کا حل ابھی کے ابھی ملے گا. شارٹ میں بتائیے گا تاکہ کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم آپ کے جواب بھی دے پائیں. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مطلب مجھے جاب بھی نہیں مل رہی ہے ابھی، میں بڑا کافی پریشان ہوں مطلب. اور اچھا ایک کام کرو، میرا یہ نمبر اس پہ چل رہا ہے. کافی کام آیا ہے، اسکیم بہت ہے. اچھا میری بات سنو، میرا یہ نمبر چل رہا ہے سلائڈ پہ نا، تو مجھے پرسنلی 3 بجے دوپہر تک کال کر لینا، تو میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں تمہارے ساتھ اس معاملے پہ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے عرفان، چلیں پھر اس کے بعد جو باتوں بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی کوائنڈ اپ جو ہے وہ کریں. جی جی تو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر پھر یہیں سے سلسلے کو جو ہے دوبارہ سے آغاز کریں گے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے تہہ دل سے یاد رکھا، اور میں بہت دوبارہ آج شکریہ ڈاکٹر صاحب 1 سال کے طویل عرصے کے بعد پھر چینل کے واپس موقع دیا. اور یہ ضروری تھا کہ جی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کو بلایا جائے کیونکہ اتنے سارے سوالات آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، فون کالز کے ذریعے بھی، وہ اس لیے محدود کرنے پڑا. میں یہاں پہ جلدی سے ایک گزارش یہ کر دوں کیونکہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جاتے ہیں. وہ بہت سارے سوالات جو ہیں میرے پاس پہلے سے ہوتے ہیں تو میں سب رکھ دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے سامنے. اب آنے والے ویک میں انشاءاللہ بڑا اسپیسیفک ہو کے جیسے باقی یہ سلائڈ پہ نمبر ہے، اگر آپ اس پہ کانٹیکٹ کرو گے تو بھی آپ کو، لیکن 3 بجے کے بعد تاکہ میں کلینک پہنچ جاؤں یہ بڑا آرام سے بات ہو سکے. رستے میں کالز آتی ہیں تو پھر پرابلم ہوتی ہے، پھر آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ میں فون نہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی، تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اور جو ابھی کالز آ رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ تو تھوڑا سا پہلے اگر کال کریں گے تو پروگرام میں شامل کر سکوں گا کیونکہ اس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. تو ہمیں اب یہاں پر آپ سے اجازت لینی ہے. اپنا خیال رکھیے. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ